بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ایران امریکہ مذاکرات، سب کی نظریں پاکستان پر۔ اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونے جا رہے ہیں۔ کیا امریکی صدر پاکستان آئیں گے؟ 2006 کے بعد سے کسی بھی امریکی صدر نے پاکستان کا رخ نہیں کیا۔ جارج ڈبلیو بش مشرف کے دور میں پاکستان آئے تھے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کو کہا کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر وہ پاکستان آئیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستان کا ڈپلومیٹک سکوپ، ان تمام جو ہے چیزوں میں پاکستان جس طرح سے اس کی ری برانڈنگ ہوئی ہے، جس طرح سے پاکستان نے اپنا امیج بہتر کیا ہے، جس طرح سے پاکستان کا میڈیٹر کا رول ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ابھی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا اس میں اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا، اور وہ اس معاہدے سے پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ دنیا کی معیشتیں جو کہ تباہی کے دہانے پہ تھی، پاکستان وہ ملک ہے جس نے اس جنگ کو رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے سیز فائر کی بات کی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر کے بدلے ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا مکمل خاتمہ ہو۔ دوسری جانب آرمی چیف جو ہیں وہ ایران گئے، ایران سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیبنان کی سیز فائر اناؤنس کر دی گئی، اور اس سیز فائر کا کریڈٹ بھی جنرل عاصم منیر جو کہ ایران گئے تھے، جن کی جانب سے میسیجنگ کی جا رہی ہے، ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پالیٹکس کی بات کریں، ڈومیسٹک پالیٹکس، پی ٹی آئی اسی طرح سے تضادات کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس میں لڑائی جاری ہے۔ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے، ان کی آنکھوں کی سرجری کی گئی، ان کو ہاسپٹل لایا گیا۔ اس حوالے سے بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہماری کیپیسٹی کافی زیادہ ہے، 41,000 میگا واٹ جو ہے ناظرین وہ ہماری کیپیسٹی ہے، 26,000 میگا واٹ ہماری کھپت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیوں ہم لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں؟ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی، ابھی اس دورانیے میں کچھ کمی آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وزیر اعظم کے خصوصی معاون اختیار ولی صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیع جان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت شکریہ۔ اختیار صاحب، کیوں نہیں بشرا بی بی کی جو ہے ملاقات کرائی گئی؟ ان کی سرجری ہوئی، کوئی تھا نہیں ان کے پاس، اپنا رات گئے، یہ معاملہ ہوا، ان کی سرجری کرا دی گئی، ایسا کیوں ہوا سر؟ حکومت کی جانب سے کیوں نہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں قمبر بھائی، یہ تو نہیں ہے کہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، حکومت نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا۔ ان کو جیل سے اتارنا، ہسپتال منتقل کرانا، اور ان کی یہ جس کو یہ کہتے ہیں نا سرجری، یہ ایک پروسیجر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو پروسیجر تھا، پروسیجر ہو گیا خیر عافیت سے، اور بندے جیل میں بیمار ہوتے ہیں۔ یہ تو قیدیوں کا تو روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، وہاں پر قیدی کے روز ڈاکٹروں کی چیک اپ ہوتی ہے، کچھ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو دوائیاں دیتے ہیں، جن کو باہر لانا ہوتا ہے تو ان کو باہر لے آتے ہیں۔ یہ تو ڈیلی کی روٹین ہے جیل کی، اٹس ناٹ مطلب کوئی اسپیشل واقعہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن جو ان کی فیسیلیٹیشن تھی وہ حکومت نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ادا کر دی ہے۔ اختیار صاحب، آپ نہیں سمجھتے مطلب یعنی اگر پروسیجر ہے تو اس میں فیملی کا بھی رائٹ ہے، ان کو انفارم کیا جائے اور وہ پروسیجر کمپلیٹ کرایا جائے، فیملی بھی ظاہری بات ہے اس پروسیس کا حصہ بنے، بیکاز کنسرنز ہوتے ہیں فیملی کے۔ تو آپ نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ اس پر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ہمیں انفارم تو کرتے۔ جیل مینول کے مطابق جیل کا قانون یہ کہتا ہے جب کوئی قیدی خود اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے اس کو جنرل انیستھیزیا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہو، کوئی چھت گر جائے، آگ لگ جائے، اس میں وہ انکانشیس ہو جائے، پھر اس کی فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایز سچ کوئی واقعہ نہ ہو تو پھر حکومت ہی خود ان کی نگرانی کرتی ہے، اور مریض خود اپنے فارم پر دستخط کرتا ہے اور وہ اس پروسیجر کے لیے الاؤ کر دیتا ہے۔ سیم از دا کیس جو گزشتہ عمران خان کا ہوا تھا، جو انہوں نے خود اپنے فارم پہ دستخط کیے تھے، یہ اسی طرح کا ایک کیس تھا اور اسی طرح ہوا اور ٹریٹ ہو گیا۔ سو میرے خیال میں نتھنگ واز اسپیشل ٹو انفارم اینی ون۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، یا کوئی یا ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی، یا کچھ اور ہو سکتا تھا۔ ایک پروسیجر تھا، پروسیجر ہیز بین ڈن۔ شفیع صاحب کیا کہیں گے بشرا بی بی کے حوالے سے؟ رات کو ان کی سرجری کی گئی، حکومت کے مطابق تو وہ ٹھیک ہیں، اور ان کا جو علاج ہے وہ یہ معمول کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ کیا گیا ہے۔
کوئی خاص بڑا آپریشن یا پھر ایسی بات جو کہ تشویشناک ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے قمر صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک بشرا بی بی کا صحت کا معاملہ ہے تو حکومت جو بھی کہے ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے کیس میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لاتے تھے اور ان کا علاج ہوتا تھا، تو اسی طرح وہی رویہ اور وہی واردات اپنائی گئی۔ بشرا بی بی کو رات کے اندھیرے میں نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ پارٹی کی کسی لیڈرشپ کو بتایا گیا۔ ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا، وہاں پہ ان کا پروسیجر ہوا، اور پروسیجر کے بعد بھی ان کو ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا بڑا ضروری تھا، نہیں رکھا گیا اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیل شفٹ کر دیا گیا۔ تو بات یہاں پہ وہی آ جاتی ہے جو پہلے دن سے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صحت کا معاملہ ہو یا پھر بشرا بی بی کے صحت کا معاملہ ہو، ان کو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے، ان کا جو پروسیجر ہو وہ ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہونا چاہیے، ان کے فیملی ان کے ہمراہ ہونی چاہیے۔ دونوں کیسز میں جو ہے وہ قانون کو وائلیٹ کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل مینول کے مطابق دونوں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو جیل مینول کلاس بی انٹائٹل ہے، وہ بھی ان کو انٹائٹل نہیں کیا گیا۔ اور پھر جیل مینول کی یہ بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی قیدی کو باہر نہیں لا سکتے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی رات لیٹ نائٹ شفٹ کیا ہاسپٹل میں، اور کل بشرا بی بی کے کیس میں بھی سیم رویہ اپنایا گیا۔ اس پہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں اور ہم عدالت میں یہ پلی اور یہ درخواست دائر کریں گے کہ ان کو نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کی فیملی ان کے ہمراہ ہونی چاہیے، اور ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ان تک ممکن بنانا، اور اس اپلیکیشن میں ہم ڈیمانڈ شفیع جان صاحب، حکومت کہتی ہے کہ جنول کے تحت اگر کوئی بھی شخص وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے تو اس کو اکیلے پروسیجر کے لیے لے کے جایا جا سکتا ہے، اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس کی فیملی کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ مینول کے مطابق رات کے اندھیرے میں آپ کسی کو باہر نہیں نکال سکتے۔ جیل مینول کے مطابق ہی سابق خاتون اول بشرا بی بی کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کلاس بی انٹائٹل ہے جو نہیں دیا گیا۔ تو جیل مینول کی خلاف ورزی تو گورنمنٹ خود کر رہی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نہ آپ عمران خان صاحب تک کسی کی رسائی کو ممکن بنا رہے ہیں، آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، نہ آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ دونوں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں۔ ہم کیسے ان پہ اعتماد کر لیں، کیونکہ بارہا انہوں نے جو دعوے کیے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کا کیس تھا، جب ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے شفٹ کیا تو یہ پہلے تردید کر رہے تھے، پھر کچھ دنوں بعد تصدیق کر لی، پھر یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، ان کا جو آنکھ کا ایشو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب ان سے سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے عمران خان صاحب نے واضح کہا کہ ان کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے وہ جوں کا تو ہے، ان کو دکھائی صحیح نہیں دے رہا۔ تو ان پہ، ان کی باتوں پہ، ان کے دعووں پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے، بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات کو ممکن بنایا جائے اور ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نجی ہاسپٹل سے ان کے ٹیسٹ کروائے جائے، اور سرجری کے بعد جب ڈاکٹر کے زیر نگرانی رکھنا ان کو ضروری تھا، ان کو دوبارہ جیل منتقل کیا گیا۔ یہ تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں گہری تشویش ہے، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں اس کا لائے عمل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ شفیع صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے۔ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا۔